ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ زارا جو ہوتی ہے وہ منشا کے لیے نکال دیتی ہے ڈریس، اور جیسے ہی وہ منشا جو ہوتی ہے وہ زارا کے روم میں آ کر دیکھتی ہے ڈریس تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اب اس منشا کے کپڑے پہنوں گی، میں اب اسے زارا کے کپڑے پہنوں گی، وہ بھی اس کے جو کہ ہمیشہ سے میری اتنے پہنتی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے پپو کا، میں اس کے کپڑے کبھی بھی نہیں پہنوں گی۔ وہ اس کے بیڈ پہ اوپر جو کپڑے پڑے ہوتے ہیں سارے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ خراب کر دیتی ہے، اور حمزہ کی پرفیوم جو ہوتی ہے وہ پکڑ کے پھینک دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، میری ذرا سے طلاق کیا ہوگی، ان لوگوں کو تو اپنا آپ ہی دکھانا آ گیا، یہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، میں ایسی ویسی کوئی ہوں، میں ان لوگوں کو بتا دوں گی میں کون ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ اتنے میں آ جاتی ہے زارا کہتی ہے کہ کیا ہوا، کیا کر رہی ہو؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ بس غصہ آ گیا تھا، تو اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں غصہ آ گیا تھا، تم جو ہو اپنا غصہ وہ حمزہ کی چیزوں پہ نکالو گی۔ اس میں وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے کیا پتا تھا کہ یہ حمزہ کی چیزیں ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے میں تمہیں کپڑے دینے تو نہیں تھے، لیکن پپا نے کہہ دیا تو اگر نہ دوں گی تو وہ غصہ ہوں گی، ناراض ہوں گی مجھ سے، اس لیے تم یہ پہن لینا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ پپا کا تو دماغ خراب ہو گیا، میری ذرا سے طلاق کیا ہو گیا، انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے، میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے کیا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جو مرضی، انہوں نے مجھے کہا تھا میں نے تمہیں دے دی، یہ لو تم یہ پہن لو۔ اس پر جو ہوتی ہیں زارا وہ چلی جاتی ہے باہر، جو ہوتی ہے منشا وہ ڈریس پہن لیتی ہے، جیسے ہی وہ پہن کے آتی ہے تو ہاں زارا جو ہوتی ہے وہ بات کر رہی ہوتی ہیں حمزہ سے، اور حمزہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے اپنی بہن کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے، اور تم امی کو بتا دینا کہ میرے نہ آنے کی وجہ یہی ہے، جب تک وہ عورت اس گھر میں ہے میں بالکل بھی نہیں آنے والا، اور میں اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، تم نے اس کو وہاں پہ بٹھا کے رکھا ہوا، ہمارے درمیان دوری کی وجہ نا وہ منشا ہے۔ اس میں زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان یہ بات پہلے ہی ہو گئی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے ہمارے رشتے میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہوگا، کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، تو ہم اب اس کی بات کر ہی کیوں رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، تم اس کے لے کر آئی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا نا چھوڑو، میں آج آفس کے پہلے دن جا رہی ہوں، بہت زیادہ نروس بھی ہوں، لیکن نانو نے مجھے کہا ہے کہ میں آفس کو جو ہے وہ اچھے سے سنبھال چکوں گی، اس وجہ سے جا رہی ہوں۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ ہاں بہت زیادہ اچھی بات ہے، میں ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ تم جو ہو وہ ایسے ہی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، ایسے ہی تم آج بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، اگر تم اپنا بال کھول دو گے تو زیادہ پیاری لگو گی۔ اس پر جو ہوتی ہے زیادہ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں آفس جا رہی ہوں، شادی پہ نہیں جا رہی جو اپنے بال کھول کے جاؤں، ایسا ہی اچھا لگ رہا ہے، اور زیادہ پھر وہ اوور ہو جائے گا۔ اس پہ جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اور جاؤ دل لگا کے کام کرنا، اور میں نے تمہیں ای میل سینڈ کر دی تھی وہ تم چیک کر لینا۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ اس نے تو حمزہ کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی جادو ہی کر دیا، حمزہ تو میرا تھا، وہ اسے کیسے محبت کر سکتا ہے، بہت کچھ وہ اس کے مائنڈ میں سوچتی ہے، کیونکہ وہ آج بھی یہی سوچتی ہے کہ حمزہ جو ہے وہ میرا واپس ہو جائے گا۔ حمزہ کو بھی دوسری طرف منشا کی ہی بہت زیادہ باتیں یاد آتی ہیں کہ کیسے شادی سے پہلے وہ اس کے ساتھ تھی، اور کیسے شادی والے دن بھی اس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس نے ڈرامہ کیا ہے، جبکہ وہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے نیچے، پھپھو کو چائے ڈال کے دیتی ہے۔ اس پر جو اس کی پھپھو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ رہنے دو، یہ سارے کام کرنے کے لیے زارا ہے، اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے جو ہے وہ چائے بنا کے دو۔ اس پر جو ہوتے ہیں زارا کی پھپھو وہ دیتی ہے زارا کو آواز، اور زارا کو آواز دے کے کہتی ہے کہ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ ہاں بس میں آپ کی چائے دینے ہی والی تھی، وہ میں آپ کا چائے کے لیے پانی رکھ کے اوپر گئی تھی تو حمزہ کی کال آ گئی تھی۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک تو ہے، وہ کب تک واپس آ جائے گا؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، ان کا ابھی کچھ کام ہے تو کچھ دن تک وہ واپس آ جائیں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی والدہ وہ کہتی ہے کہ چلو اچھی بات ہے۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا پھپھو میں جا رہی ہوں، ہادی جو ہے وہ مجھے پک کرنے آیا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی والدہ وہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا جاؤ جاؤ، اور دل لگا کے کام کرنا، اور مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہے تمہارے کام کرنے۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے بہت زیادہ جلدی میں۔ منشا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے پپا، میرے کام کرنے سے تو بڑا تمہیں آپ لوگوں کا اعتراض تھا، لیکن زارا کے کام کرنے سے تو ذرا بھی آپ لوگوں کا اعتراض نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ، زارا کی پھپھو وہ کہتی ہے کہ تم میری ایک بات سنو، تم جو ہم زارا کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا چھوڑ دو، تم جو ہو وہ تم ہو، اور زارا جو ہے وہ زارا ہے، اور زارا جو بھی کر رہی ہے وہ بہت ہی اچھا کر رہی ہے۔ تم کیسا چاہتی ہو کہ میں اپنے بچوں کی خوشی پہ خوش نہ کروں، ان کی اگر وہ ترقی کریں گے تو مجھے تو خوشی ہوگی، تم کیا کہتی ہو کہ میں جان بوجھ کے جھگڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں؟ میرے بچے جو کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اچھا کر رہے ہیں، تمہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ آفس ہوتی ہے، اور بہت زیادہ محنت سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر آزادی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف ددو جو ہوتے ہیں وہ شجاع کی بیل کے لیے اپیل کرتے ہیں، لیکن اس کی بیل جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی نہیں۔ تو اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ وہ اپنے والد کو کہتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ
شجا کی بیل کے لیے گزارش کر رہے ہیں. آپ کیا اس کی بیل کروانا چاہتے ہیں؟ اس پر جو ہوتے ہیں ددو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کروانا چاہتا ہوں. اگر انہوں نے نہ بیل کی تو پھر ہم لوگ ایسے کریں گے کہ کورٹ میں اپیل کریں گے, کورٹ میں اپلیکیشن دیں گے تاکہ اس کی بیل ہو جائے. اور ددو جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اب دیدہ ہوتے ہیں. اب ددو جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شجا جو ہے وہ واپس آ جائے, کیونکہ اب دیکھیں سیرت تو چلی ہی گئی ہیں. اگر شجا بھی ان کی لائف میں سے چلا جائے گا تو انہیں بہت بڑا صدمہ لگے گا, کیونکہ شجا تو ابھی زندہ ہے اور وہ اس کو خود ہی کیوں مارنا چاہتے ہیں, جبکہ شجا ان کے گھر کی پہلی اولاد ہے اور بڑا بیٹا بھی ہے. اب اگر وہ زندہ ہے تو وہ اسے معاف کر دیں گے تاکہ وہ اپنی غلطیوں پہ جو ہے وہ شرمندہ تو ساری زندگی ہی رہے گا, لیکن وہ اس کو مارنا نہیں چاہتے اور نہ ہی اس کو سزا دینا چاہتے ہیں. جتنی سزا اس کے ملنی چاہیے تو وہ اتنی مل چکی ہے. اب ددو چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے اور تاکہ وہ جو ہے ان کے سہارا تو بنا رہے جب تک ددو زندہ ہیں. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.